ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں دوپہر کے آرام کے وقت قیلولہ گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ایک شخص فرعون کی ظالم قوم قبطی سے تھا جو فرعون کے باورچی خانے کا سردار تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل قوم کا تھا جس کا نام سامری تھا۔ غریب سامری نے چیخ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور میری لکڑیاں چھین رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو سمجھایا کہ وہ لکڑیاں چھوڑ دے اور کوئی اور لے لے، مگر قبطی نے تکبر سے کہا کہ یہ لکڑیاں تو تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ جب اس ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو غصے اور غیرت الہی میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سینے پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ وہ قبطی اسی لمحے زمین پر گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اس فعل پر شدید ندامت ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قتل غیر ارادی اور غصے میں ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً سامری کو وہاں سے بھگا دیا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کی اور کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس مجھے بخش دے۔ اللہ نے انہیں بخش دیا۔ جلد ہی تمام قبطیوں کو اس سردار کے قتل کی خبر ملی اور وہ اس کا قاتل ڈھونڈنے لگے۔ فرعون کو بھی یہ اطلاع ملی اور اس نے قاتل کو پکڑنے کا حکم دیا۔ انہیں قاتل نہ ملا تو انہوں نے مقتول کو دفن کر دیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں یہ دیکھنے نکلے کہ کہیں کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی سامری ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامری کی اس روز روز کی لڑائی پر سخت غصہ آیا اور انہوں نے کہا، تو سری گمراہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم قبطی کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا تو سامری ڈر گیا اور گھبرا کر بولا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو بس ملک میں جبار ظالم بن کر رہنا چاہتا ہے اور اصلاح نہیں چاہتا۔ اس جملے نے کل کے پوشیدہ راز کو افشا کر دیا۔ دوسرا قبطی یہ سن کر فوری طور پر فرعون کے پاس دوڑا تاکہ اسے بتا دے کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب شدید پریشانی اور خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور اپنی والدہ سے اس صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ شخص فرعون کے چچا کا بیٹا تھا اور مومن مسلمان تھا۔ اس نے دلی خیر خواہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، دربار کے سردار تیری جان لینے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، جلدی سے یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا اور ڈرے اور چوکنے انداز میں مصر سے نکل پڑے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے مدین کی طرف روانہ ہوئے، جو مصر سے تقریباً 7 دن کی مسافت پر واقع تھا۔ وہ راستے سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی، قریب ہے میرا رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ مدین پہنچ کر جب وہ پانی کے کنویں کے قریب آئے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے، مگر ان سے الگ کنویں کے قریب ہی 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا اس طرح کھڑا ہونا حیران کن لگا اور انہوں نے تجسس سے پوچھا، تمہیں کیا کام ہے؟ دونوں عورتوں نے شرم و حیا سے جواب دیا کہ ہم پانی نہیں پلاتیں جب تک تمام چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے نہ جائیں، اور ہم یہ مشقت اس لیے بھی اٹھا رہی ہیں کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور خود آ کر پانی نہیں پلا سکتے۔ ایک روایت کے مطابق کنویں پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا جسے ان کا ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بے چارگی پر بہت رحم آیا۔ ان کی جوانی اور طاقت کا جذبہ بیدار ہوا۔ انہوں نے تنہا ہی اس بھاری پتھر کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا، ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ مویشیوں کو پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید تھکن، بھوک اور پیاس محسوس کر رہے تھے، چونکہ وہ بھاگ کر آئے تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے
اور اللہ کے حضور تضرع عاجزی سے درخواست کی، امیر رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، جن میں سے ایک کا نام صفورن تھا، جب جلدی گھر پہنچیں تو انہوں نے اپنے والد کو اس طاقتور اجنبی نوجوان کے بارے میں بتایا جس نے اکیلے ہی بھاری پتھر ہٹا کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر اپنی بڑی بیٹی صفورن سے کہا، جلدی جاؤ اور اسے بلا لاؤ تاکہ میں اسے اس خدمت کا اجر دے سکوں۔ صفورن حیا اور شرم سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو بدلہ دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو 7 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، ان کے ساتھ چل پڑے۔ صفورن آگے چل رہی تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات شرم اور حیا کے منافی لگی۔ انہوں نے صفورن سے کہا کہ وہ پیچھے چلیں اور راستہ بتانے کے لیے پتھر پھینکیں یا اشارہ کر دیں۔ صفورن نے ان کی پاکیزگی اور پرہیزگاری کو محسوس کیا اور ان کی بات مان لی۔ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا پورا قصہ، فرعون اور قتل کا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے یہ سب سنا اور تسکین دیتے ہوئے کہا، اب تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ظالم قوم فرعون اور اس کے لوگوں سے نجات پا لی ہے۔ یہ سن کر صفورن نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، آپ اسے نوکر رکھ لیں، کیونکہ بہترین نوکر وہ ہے جو طاقتور، قوی بھی ہو اور امانت دار، امین بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس کی قوت تو کنویں پر دیکھ لی، مگر اس کی امانت داری کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بیٹی نے جواب دیا کہ راستے میں ان کے چلنے کے انداز اور گفتگو سے میں نے ان کی امانت داری کو پرکھ لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات قبول کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نہایت عزت دار اور سادہ پیشکش کی، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری نوکری کرو، بکریاں چراؤ، اور اگر تم اپنی خوشی سے 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ میں تم پر کوئی بے جا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس نیک اور شریفانہ پیشکش کو قبول کیا اور جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ میں جو بھی مدت 8 یا 10 سال پوری کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کی مدت پر اپنی بیٹی صفورن کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مبارک عصا بھی دیا جو ورثے میں انہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے ملا تھا، اور کہا کہ یہ ایک عصائے پیغمبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک میدان میں بکریاں چرانے سے سختی سے منع کیا کیونکہ وہاں اژدہے تھے، مگر قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بکریاں خود بخود اس میدان کی طرف چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے اور اس عصا کو اپنے پہلو میں رکھ کر کہا، اے عصا، اگر کوئی سانپ بکریوں کو کھانے آئے تو اسے مار ڈالنا، اور وہیں سو گئے۔ جب ایک اژدہا بکریوں کی طرف آیا تو وہ عصا فوری طور پر ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور اس آنے والے سانپ کو مار ڈالا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ سانپ مردہ پڑا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ معجزاتی واقعہ سنا تو انہیں اور بھی یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرسل اور پیغمبر بنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کے مطابق 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اس دوران اللہ کے فضل سے عجیب کرامات رونما ہوئیں۔ 5ویں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقبال سے تمام بکریوں نے نر بچے دیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبہ کر دیے گئے۔ 6 سال تمام بکریوں نے مادہ بچے دیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئے۔
7वें साल तमाम बकरियों ने स्याह बच्चे दिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिल्कियत हो गए। 8वें साल तमाम बकरियों ने अबलग सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले बच्चे दिए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिबा कर दिए गए। यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बकरियों की तादाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों से दुगनी हो गई। जब 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़े खुलूस से कहा, ए मूसा, ये तमाम बकरियां, मालो मता और मेरी बेटी सफूरन मैंने तुम्हारी मलकियत में दे दिया है। तुम जहां चाहो जाओ और सबको अपने साथ ले जाओ, मैं इसमें कोई रुकावट नहीं डालूंगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ दामाद और पैगंबर के मनसब पर फाइज होने के सफ़र के लिए मदीन से अपनी बीवी और अपने मालो असबाब के साथ रवाना हुए।